اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. May the hands of Abu Lahab be ruined and ruined is he. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. His wealth will not avail him, or that which he gained. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. He will in turn to burn in a fire of blazing flame. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. And his wife as well, the carrier of firewood. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Around her neck is a rope of twisted fiber. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تفسیر آف سورہ لہب. لیٹس نو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے زیادہ جن کا ساتھ ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تھے، اور جن کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ بھی آپ کا چاچا ابو لہب تھا. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا چہرہ شعلے کی طرح دمکتا ہے. اس کی بیوی کا نام ام جمیلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بار صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اس کی بیوی ام جمیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتی تھی. حالانکہ اب لہب مکہ کے دولت مند لوگوں میں تھا، لیکن کنجوسی کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی پیٹھ پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتی تھی اور بنی ہوئی رسی سے اپنی پیٹھ پر رکھ کر گردن سے باندھ لیتی تھی. چنانچہ اس سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کا ذکر ہے. یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائیں، یہ اردو میں بولا جاتا ہے. ابو لہب کا انجام. ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ بدر کی لڑائی کے ایک ہفتہ بعد ہی اس کو ایک پھیلنے والی بیماری لگ گئی جس سے وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی پڑی رہی. لوگ اس ڈر سے کہیں یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے قریب نہیں جاتے تھے. جب 3 دن گزر گئے اور بدبو بہت بڑھ گئی تو کسی طرح اس کے لڑکوں نے اس پر دور سے پانی بہا دیا اور مکہ کے اوپری حصے پر ایک دیوار سے لگا کر اوپر سے پتھر ڈال دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ کام نہ آئے گا. یہ تو دنیا کا حال ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو اس سے کہیں زیادہ دردناک ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کا انجام. ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کا حال یہ ہوا کہ وہ لکڑی اٹھا کر لایا کرتی تھی. اس کی رسی اس کی گردن کا پھندا بن گیا اور وہ مر گئی. آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کا ذکر ہے. بینیفٹس آف سورہ المساد.
Surah Al-Masad serves a reminder of divine justice, highlighting the consequences of opposing the truth and engaging in hostility towards the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his mission. It underscores the principle that Allah does not overlook wrongdoing and that ultimately everyone will be held accountable for their action. Reciting Surah Al-Masad reminds believers to avoid arrogance, hostility, and enmity towards the message for Islam and its messenger. Surah Al-Masad encourages believers to uphold the truth and stand firm in the face of opposition and adversity. It serves a source of inspiration for those facing persecutions of opposition due to their faith, reminding them of the ultimate victory of truth over falsehood.